اذ یقول المنافقون، یاد کرو جب منافق کہنے لگے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، انہوں نے کہا۔ المنافقون سے مراد مدینہ منورہ میں رہنے والے منافق مراد ہیں، اور والذین فی قلوبہم مرض سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکے میں رہتے تھے، اسلام لے آئے تھے لیکن کمزور ایمان والے تھے اور وہ شکوک میں مبتلا رہتے تھے۔ لیکن جب غزوہ بدر کے موقع پر کافر انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے اور انہوں نے مسلمانوں کی تعداد کو بہت کم دیکھا تو یہ پکے کافر بن گئے، اور جو ان کے دل میں نفاق تھا وہ بالکل ظاہر ہو گیا، اور انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی چھوٹی تعداد لے کر کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ غر ہؤلاء دینہم، انہوں نے کہا ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، یہ سمجھتے ہیں اللہ ہماری مدد فرمائے گا، یہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا رد فرمایا یہ دھوکہ نہیں ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس میدان میں فرشتوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش اے سننے والے تو دیکھتا وہ منظر، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، جب فرشتے کافروں کی روحیں نکال رہے تھے، یضربون، وہ فرشتے ضرب لگاتے، وجوہہم، کافروں کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھ پر۔ فرشتوں کے ہاتھوں میں ایسے کوڑے تھے جو جہنم کی آگ سے گرم کیے گئے تھے۔ اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کی لاشوں کو جب دیکھا گیا تو ان پر ایسے نشانات تھے جیسے گرم گرم کوڑے ان کو مارے گئے ہوں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور فرشتے ان سے کہتے اے کافروں چکھو جہنم کا جلانے والا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے کہ تمہارے ہاتھوں نے گناہوں کو آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، خود بندہ گناہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرعونیوں اور فرعونیوں سے پہلے لوگوں کا انجام اسی طرح ہوا جو کافر تھے۔ کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کفر کیا، انکار کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، پس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ گناہ باعث گرفت ہیں، گناہ مصیبتوں کے نازل ہونے کا سبب ہے، اور گناہوں سے بچنا رحمت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا قوی ہے، وہ غالب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قوی نہیں، بلکہ اس کی قوتوں کے سامنے کسی کی کوئی قوت ہی نہیں۔ فرمایا ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالی اس کی نعمت کو تبدیل نہیں فرماتا، یعنی نعمت واپس نہیں لیتا، حتی یغیروا ما بانفسہم،
یہاں تک کہ وہ خود اس نعمت کو چینج نہ کر دیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. یعنی انسان جب تک مزید برائی کی طرف نہیں جاتا اس سے وہ نعمتیں واپس نہیں لی جاتی. تو یہ سارے کرتوت ہمارے اپنے ہاتھوں کے ہیں. مسلمانوں کا یہ حال یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کرتوت ہے. اگر ہم دوبارہ نعمت کا حصول چاہتے ہیں تو ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں. جب اسلاف کے نقش قدم پر چلیں گے تو جس طرح ہمارے اسلاف پر آسمانی اور غیبی مدد کا نزول ہوا ہم پر بھی ہوگا. وہ رب العالمین بڑا کریم ہے, کوئی اس کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, فرعونیوں اور اس سے پہلے کافروں کا اسی طرح کا انجام ہوا. كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, ان لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, پس ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک فرما دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ, یہ تمام کے تمام ظالم تھے, گنہگار تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے برے جانور کافر ہیں. بس آپ اس آیت کو ذہن میں رکھ لیں. اب کافر چاہے اپنے آپ کو تہذیب کا چیمپئن کہے, لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ, وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا, یعنی یہودی, قبیلہ بنی قریظہ والے اور بنی نضیر والے, خصوصاً قبیلہ بنی قریظہ. ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ, پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو ہر مرتبہ. غزوہ بدر کے موقع پر قبیلہ بنی قریظہ والوں نے اسلحے کے ذریعے کافروں کی مدد کی. یہ معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے کی. وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ, معاہدہ توڑتے بھی ہیں اور وہ ڈرتے بھی نہیں. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ, پس اگر تمہارا مقابلہ ان لوگوں سے ہو میدان جنگ میں, فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ, تو انہیں ایسا مارو کہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنا دو. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں, آئندہ کسی کو معاہدہ توڑنے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کی جرت نہ ہو. وَإِمَّا, اور اگر تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً, تمہیں کسی قوم سے خیانت کا خوف محسوس ہو کہ معاہدہ کیا ہے, یہ معاہدہ بار بار توڑ رہے ہیں اور عین موقع پر یہ ہمیں دھوکہ دیں گے. فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ, تو برابری کی بنیاد پر ان کا معاہدہ انہی پر دے مارو, یعنی معاہدہ تم بھی توڑ دو. ان اللہ لا يحب الخائنین, بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اذ یقول المنافقون, یاد کرو جب